سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 21، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا حشر وہ دیکھ لیتے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ وآثارا فی الارض، اور ان سے بھی زیادہ زمین میں مکانات و نشانات رکھتے تھے۔ آثارن سے مراد مکانات ہیں، قلعے ہیں، کھیت مویشی ہیں۔ زمین کے اندر ان کے پاس نعمتیں ان سے زیادہ تھیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، فأخذهم اللہ بذنوبہم، ذنوب کے معنی گناہ، پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے گرفت آئی، وما کان لہم من اللہ من واق، تو اللہ تعالی کی گرفت سے اور عذاب سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی انہیں نہ بچا سکا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا۔ فأخذهم اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ نصیحت آ جانے کے بعد انسان اگر نصیحت پر عمل نہ کرے اور زندگی گناہوں میں گزارے تو بہت بڑی نادانی ہے۔ انہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے۔ شدید العقاب، شدید عذاب دینے والا ہے۔ گناہگار ظالم یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، روشن واضح غلبے کے ساتھ، کہ باوجود طاقت کے فرعون ان کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا سکا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اللہ تعالی نے آپ کو وہ غلبہ عطا فرمایا۔ الی فرعون، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہامان، اور حامان کی طرف، فرعون کو برباد کرنے والا اور غلط مشورہ دینے والا وہ حامان تھا۔ خیر اس میں فرعون کا بھی قصور ہے، بندہ غلط مشورہ کیوں قبول کرے۔ وقارون، اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، بس ان لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور بہت بڑے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تین کردار یہاں بیان کیے گئے، ایک ہے فرعون، ایک ہے حامان، اور تیسرا ہے قارون۔ فرعون کو اقتدار ملا، حامان کو صاحب اقتدار کا قرب ملا، اور قارون کو دولت ملی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو راہ ہدایت سے ہٹا دیتی ہیں۔ جب انسان دولت کے نشے میں ہوتا ہے بے شمار وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو قارون کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دولت نے قارون کو تباہ کر دیا۔ تمہیں دولت کے فریب سے اور غرور سے بچنا ہے۔ دولت کے حصول کی خاطر بے شمار گناہ کیے جاتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے ہی غریبوں کو حقیر اور کمزور، کمتر سمجھا جاتا ہے۔ آج کئی لوگ اپنے سیٹھ کی وجہ سے، اپنے افسروں کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ حامان ان کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جس نے فرعون کا قرب پا کر، صاحب اقتدار اور حکومت والے کا قرب پا کر اس نے چاپلوسی کی
اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی. اور فرعون کا جو کردار ہے وہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو اقتدار کے نشے میں یا کسی عہدے اور منصب کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. فلما پھر جب جاءہم بالحق من عندنا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. قالوا تو وہ کافر بولے اقتلوا تم قتل کرو ابناء الذین آمنوا معہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، یعنی مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل کر دو. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا تمام مکر و فریب وہ گمراہی میں ہے. یعنی کافر جتنے داؤ چلا لے آخرکار اسے بھی مرنا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کے لیے تباہی ہے. وقال فرعون فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ ڈرتا تھا. اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی قدم اٹھا سکے، مگر بھرے دربار میں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا تھا کہ میں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتا ہوں، میرے مشیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. وقال فرعون اور فرعون نے کہا ذرونی اے لوگوں مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں. یعنی اس کا انداز یہ تھا گویا کہ کسی نے اس کو روکا ہوا ہے. حقیقت یہ تھی کہ اس کی طاقت ہی نہ تھی، اس کی ہمت ہی نہ تھی. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ رعب و دبدبا دیا کہ فرعون اس قدم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، شہید کروں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو بلائے، اور دیکھتے ہیں پھر اس کا رب کیسے اس کو بچاتا ہے. اس طرح کی بری باتیں اور بے ادبی کی باتیں فرعون نے کہیں. انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم کہ کہیں یہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دیں. او یا ان یظہر فی الارض الفساد اور اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ زمین میں فساد کریں. یعنی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے انہیں قتل نہ کیا تو یہ زمین میں فساد کو ظاہر کر دیں گے. وقال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرعون تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھ میں وہ طاقت ہے، میرا وہ مقام ہے. آپ نے یہ باتیں نہیں کہیں بلکہ عاجزی کا درس دیا. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر بے شک میں ہر متکبر سے میرے اور تیرے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی میں اللہ تعالی سے پناہ مانگ رہا ہوں، وہ میری حفاظت فرمائے گا. لا یؤمن بیوم الحساب ہر اس متکبر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. یہاں پر جب فرعون نے کہا کہ وہ اپنے رب کو بلائے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں گویا کہ اسے درس دیا کہ وہ صرف میرا رب نہیں، وہ تیرا رب بھی ہے. انی عذت بربی وربکم میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ مانگتا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا
سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 21، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن لوگوں